علیکم. آج ہمارا ہے جی لیکچر نمبر 2 7th کلاس کا کمپیوٹر سائنس ہے. چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارا. اچھا جی, ڈی کمپوزیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی کمپوزیشن میں آپ بیسیکلی ڈی کمپوز کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو بریک ڈاؤن کرنا, توڑنا. Decomposition is breaking down complex problems into smaller, more manageable part. بعض ویسے ہوتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ایک بڑا کام ہوتا ہے, آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر لیتے ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں وہ ایک تو سالو کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ مینیجیبل ہوتے ہیں, ان کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. If you can break down a big problem into smaller problem, اگر آپ ایک بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کرنا جانتے ہیں, یو کین سالو دیم ایزیلی, آپ ان کو حل بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. ڈیکمپوزیشن از این امپورٹنٹ لائف اسکل. اس جملے پہ غور کریں, یہ صرف کمپیوٹر سائنس کی بات نہیں ہے, یہ لائف اسکل ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں آپ, بعض ویسے ہوتا ہے کہ اپنے ہاؤس ہولڈ کے اندر بھی, اپنے گھر کے اندر بھی جو گھر کے کام ہیں ان میں بھی آپ کیا کرتے ہیں, بعض بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے کام میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کی مدد سے پھر وہ پرابلم سالو کرنا, کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایگزامپل دیکھ لیں. وی وانٹ ٹو ہوسٹ اے ہالیڈے ڈنر. کوئی بھی گھر میں رکھی جانے والی دعوت ہے ایسے سمجھ لیں, اور آپ نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے, یعنی کہ آپ میزبان ہیں اور مہمانوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو ڈیکمپوزیشن آف ٹاسک ول بی, اب یہ ایک بڑا کام ہے, اس کو آپ چھوٹے کاموں میں کیسے تقسیم کریں گے. سلیکٹ دا مینیو, پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں گے بھئی پکانا کیا ہے. اینڈ لسٹ سپورٹ فرام ادرز ان دا کچن. لکھتے تو ہم نہیں ہیں نارمل لائف میں دیکھا جائے, لیکن چونکہ یہ اب جو کمپیوٹر کی زبان سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کون کون کرے گا. ٹاسک پیپل ود وٹ ٹو برنگ. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ چونکہ یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہالیڈے ڈنر کی بات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ مہمان ہی سارا کچھ ارینج کرتا ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈنر ہے تو سم ٹائمز ہر جو گیسٹ ہیں ان کو ایک ایک ڈش دی جاتی ہے, آپ یہ ڈش تیار کر کے لائیں. ٹھیک ہے. ویسے پاکستان میں بھی تھوڑا بہت ٹرینڈ تو یہ ایلیٹ کلاس میں چل پڑا ہے, لیکن پھر بھی کچھ گھروں میں یہ نہیں ہوتا. اس میں یہ کہا جا رہا ہے ٹاسک پیپل ود وٹ ٹو برنگ. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا لانا ہے, کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ یہ چیزیں لے کر آئیں. ڈٹرمن دا پروسیس بائی وچ ٹو کوک دا ڈفرنٹ ایلیمنٹس. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کوکنگ کیسے کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یعنی کب پکانا ہے, کب ہر چیز تیار کرنی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ رات میں تیاری کر لیتے ہیں, کچھ کو آپ جیسے ڈیزرٹس وغیرہ ہیں, میٹھی اشیاء ہوتی ہیں, میٹھی ڈشز, ان کو آپ جو ہے وہ کافی دیر پہلے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں, فریزر وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے کوکنگ کا. بچوں سیٹ دا ٹائم فار دا ایونٹ. پھر آپ نے ٹائم بھی سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے مہمانوں کو ٹائم دینا ہے کہ آپ 8 بجے تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب بات تو چھوٹی سی تھی, لیکن آپ دیکھا کہ ایک بڑے ہالیڈے ڈنر کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کیا گیا. یہ سارے کام ہو جائیں تو ایک بڑا کام بھی ہو جائے گا. پھر آتا ہے جی پیٹرن ریکگنیشن. پیٹرن ریکگنیشن از looking for patterns in the problem and determining if there could be any other problem or solution we have faced in the past can be applied here. اچھا, ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا, تو کچھ مشابہات ہونے کی بنا پر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسی چیز ہمیں ماضی میں بھی پیش آ چکی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا, تو کچھ نہ کچھ ٹیکنیک سیم وہ یوز کر کے آپ موجودہ مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں بک کے مطابق, پھر میں آپ کو روزمرہ زندگی سے اس کی مثال دیتی ہوں. اٹ میں آلسو انوالو ریکگنائزنگ شیپس, ساؤنڈز اور امیجز. اس میں آ جاتا ہے شیپس کو ریکگنائز کرنا, آوازوں کو یا تصویروں کو. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, یہ آپ پاس ہے جی ایک شیپ ہے, پھر اس کے بعد یہ اسکوائر ہے, سرکل ہے, پھر اسکوائر ہے, پھر سرکل ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پھر اگر یہ چیز آ گئی پہلی والی, تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہے, اگر آپ ایک دو دفعہ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. پھر آپ کا اسکوائر ہے, پھر سرکل ہے, پھر ٹرائنگل ہے, پھر اس کے بعد سرکل ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ نیکسٹ شیپ کیا ہوگی. دیکھیں جیسے پزلز وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ ہے شیپس ہیں, تو نیکسٹ شیپ کیا ہوگی. چھٹی کلاس کے اندر بھی
آپ کی میتھس کے اندر بھی ایسے کوشچنز ہیں سیکوینس والے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بعض پچھلی ٹرمز کو دیکھ کر اگلی ٹرمز کو گیس کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے پیٹرن ریکگنیشن۔ اب میں آپ کو ڈیلی لائف سے مثال بتاتی ہوں۔ بعض ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں اسکول کے اندر نارملی ابھی تو یہ گورنمنٹ اسکول میں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، چلے ہم مثال لیتے ہیں جیسے ابھی آف ہوتا ہے تو فرائیڈے کو نارملی ٹیچرس چونکہ 2 چھٹیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ٹیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ تیار کر لیں، کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ آگے ویکینڈ ہے، بچے گھر فری نہ بیٹھیں۔ منڈے کو آپ کے میجورٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو ٹیسٹوں کے علاوہ ہوم ورک ملتا ہے۔ آپ نے ایک بات اپنے بارے میں نوٹ کی کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کا کام کرنا بھول جاتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی منڈے کو میں نے 2 دفعہ میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے کہ میں ہوم ورک کر کے نہیں گئی اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی ہے۔ جب آپ نے اپنا بیہیویئر دیکھا اور سوچا کہ یہ میرے سے 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، آپ نے ایک پیٹرن پہچانا کہ یہ میں بھول جاتی ہوں، اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ بھول جاتے ہیں، آپ گھر میں اگر والدہ کے پاس موبائل ہے، والد صاحب کا موبائل ہے، کسی کو کہ آپ تو اس عمر میں نہیں ہے کہ موبائل استعمال کریں، تو آپ کسی سے موبائل پہ ریمائنڈر لگوا دیتے ہیں، الارم سیٹ کروا دیتے ہیں کہ مجھے آپ یاد کروا دیجیے گا کہ میں نے سنڈے شام میں یہ کام کرنا ہے، تاکہ منڈے کو میں چیک کراؤں ہوم ورک اور مجھے ڈانٹ نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی پیٹرن ریکگنائز کرنا، اس کی بنیاد پر فیصلہ لینا اور پرابلم حل کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں اگزامپل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بے شک آپ نہ پڑھیں، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ڈو یو نو پیٹرنز آر دا لاز آف نیچر اینڈ لائف دیٹ پریزنٹ دیم سیلف ان آل ڈسپلن لائف۔ بڑی اچھی یہ بات کہی ہے کہ پیٹرنز قدرت کے قوانین ہیں، زندگی کے قوانین ہیں، دیٹ پریزنٹ دیم سیلف ان آل ڈسپلن آف لائف۔ یہ صرف گیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف میتھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کمپیوٹر کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کاموں میں کوئی چیز ڈیسائیڈ دھیان دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا آپ سے پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اگر اس سے تو اچھا فائدہ ہوا تو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو چھوڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز کیا ہوتا ہے؟ اچھا ڈسپلن کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن بچے ویسے تو اردو میں اس کا مطلب نظم و ضبط ہے، ڈسپلن کسی شعبے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بعض لوگ میتھس میں آگے جاتے ہیں، بعض لوگ بایو کو چوز کرتے ہیں، بعض لوگ کیمسٹری کو، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈسپلن میں آگے جاتے ہیں، بعض ڈاکٹری کی طرف جاتے ہیں۔ انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی سے 2 شعبوں کو ملا کے پڑھائی کی گئی ہو، اس کو آپ انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز کہیں گے۔ یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ پڑھا کریں، یہ آپ کے آبجیکٹیو میں کام آتے ہیں، نہ بھی آئیں تو خیر آپ کی معلومات میں اضافہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے جی جنرلائزیشن اینڈ ایبسٹریکشن۔ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیے لکھا ہوا ہے ایبسٹریکشن۔ ایبسٹریکشن help us learn to identify the details that are relevant to solving the problem and ignoring the details that are not relevant to the problem۔ بعض ویسے ہوتے ہیں نا کہ ایک مسئلہ حل ہم کر ہوتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے، اس سے متعلقہ کچھ معلومات ہوتی ہے اور اس سے کچھ غیر متعلقہ معلومات ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صرف اسی معلومات پہ غور کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پرابلم کو سالو کرنے میں ضروری ہے، اور آپ نے اس معلومات کو چھوڑنا ہوتا ہے جو آپ کے مسئلے سے متعلق، آپ کے کام سے، آپ کی کنسرن سے متعلق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ایبسٹریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف انہیں ڈیٹیل پہ فوکس کرتے ہیں جو آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں کام آتے ہیں، اور اس ڈیٹیل کو آپ اگنور کرتے ہیں جس کا آپ کے مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو آتا ہے جنرلائزیشن۔ جنرلائزیشن allow us to create generic idea۔ ایک آپ خاکہ سا لیتے ہیں، آئیڈیا لیتے ہیں، what the problem is، مسئلہ ہے کیا، and how to solve، اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ once we have recognized patterns، جب ایک ہمیں پیٹرن مل گئے، we need to put it in its simplest terms، ہم ان کو اپنے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، so it can be used whenever we need to use it، تاکہ ہم ان کو جب بھی آگے جا کے مسئلہ حل کرنے میں اگر وہ کام آئے تو ہم ان کو جو ہے وہ استعمال کر کے حل کر سکیں۔
اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے الگوریدم ڈیزائن. اچھا جی، الگوریدم از سیٹ آف انسٹرکشنز ٹو سالو اے پرابلم اور اکمپلشنگ اے ٹاسک. اکمپلش یا اکمپلشنگ ہوتا ہے مکمل کرنا کسی کام. یہ ایک ہدایات کا مکمل سیٹ ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے. ایک طرح کی آپ کی ریٹن ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ کوئی کام کرنے سے پہلے لکھتے ہیں تاکہ آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں، اپنا مسئلہ حل کر سکیں. ان سمپل ورڈز، سادہ لفظوں میں وی کین سے دیٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں الگوریدم از اے سیکوینس آف انسٹرکشن اور اسٹیپس. الگوریدم ایک ترتیب سے لکھی جانے والی ہدایات ہیں یا اسٹیپس ہیں، مرحلے ہیں دیٹ کین بی فالوڈ بائی ہیومنز اینڈ کمپیوٹر، اور ان کو صرف فالو انسان نہیں کرتا، کمپیوٹر سسٹم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ ٹو کمپلیٹ اے اسپیسیفائڈ ٹاسک، کوئی بھی جو دیا جانے والا کام ہے وہ مکمل کرنے کے لیے. اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیجر، بھئی یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے، پراپر ایک طریقہ کار ہے جو طریقے سے لکھا گیا ہے اور بریلینٹلی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے. دیٹ پروڈیوسز دا آنسر ٹو اے کوشچن، جو یا تو اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور دا سولوشن آف اے پرابلم، یا کسی مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن ان اے فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس، محدود اس کے مراحل ہوتے ہیں یا اس کی ہدایات محدود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ ہدایات ہیں کہ پورا کرتے کرتے جو ہے وہ آپ رہ ہی جائیں. مرحلے محدود ہوتے ہیں، فائنائٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا الگوریدم ڈیزائن. انشاءاللہ کل پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف الگوریدم. ہوپ فلی یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.